السلام علیکم دوستو، گلجی آفیشیل میں گلجی آپ سے مخاطب۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے ارد گرد کا خیال رکھتے ہوں گے۔ نئے آنے والے ساتھیوں کو خوش آمدید، اور جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اپنے دوست احباب کے ساتھ۔ آج ہم آپ کو لے چلیں گے دبئی کی سیر کرائیں گے۔ دبئی عربی خلیجی عربی تلفظ متحدہ عرب امارات یو اے ای کا سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے، اور امارات دبئی کا دارالحکومت۔ متحدہ عرب امارات کے 7 امارات میں سب سے زیادہ آبادی والا شہر 18ویں صدی میں قائم کیا گیا۔ یہ ایک چھوٹے سے قصبے ماہی گیری کے گاؤں کے طور پر، اور 21ویں صدی کے اوائل میں سیاحت اور عیش و آرام پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے تیزی سے ترقی کرتا گیا، جس میں دنیا کے دوسرے سب سے زیادہ 5 اسٹار ہوٹل ایجادات ہوئے، اور دنیا کی بلند ترین عمارتیں برج خلیفہ جو کہ 828 میٹر اور 2717 فٹ اونچا ہے، مشرقی جزیرہ نما عرب میں خلیج فارس کے ساحل پر مسافروں اور کارگو کے لیے ایک بڑا عالمی نقل و حمل کا مرکز بھی ہے۔ تیل کی آمدنی نے اس شہر کی ترقی کو تیز کرنے میں مدد کی، جو پہلے ہی سے ایک بڑا تجارتی مرکز تھا۔ 20ویں صدی کے اوائل سے علاقائی اور بین الاقوامی تجارت کا ایک مرکز، دبئی کی معیشت تجارت، سیاحت، ہوابازی، ریئل اسٹیٹ اور مالیاتی خدمات سے حاصل ہونے والی آمدنی پر انحصار کرتی ہے۔ تیل کی پیداوار نے 2018 میں امارات کے GDP میں 1% سے بھی کم حصہ ڈالا۔ شہر کی آبادی تقریباً 3.49 ملین ہے 2021 تک۔ اس علاقے میں انسانی آبادکاری کی تاریخ، جس کی اب متحدہ عرب امارات نے تعریف کی، وہ بھرپور اور پیچیدہ ہے، اور وہ وادی سندھ اور میسوپوٹیما کی تہذیبوں کے درمیان وسیع تجارتی روابط کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ قبل از اسلام سیرامکس 3 اور 4 صدیوں سے ملے ہیں۔ اس علاقے میں اسلام کے متعارف ہونے سے پہلے اس علاقے کے لوگ بخیر یا پجار کی پوجا کرتے تھے۔ خطے میں اسلام کے پھیلنے کے بعد مشرقی اسلامی دنیا کے اموی خلیفہ نے جنوبی مشرقی عرب پر حملہ کیا اور ساسانیوں کو نکال باہر کیا۔ الجمیرہ کے علاقے میں دبئی میوزیم کی کھدائی میں اموی دور کے کئی نوادرات ملے ہیں۔ دبئی کا ابتدائی تذکرہ اندلس کے عرب جغرافیہ دان ابو عبداللہ البکری کی کتاب جغرافیہ میں 1095 میں ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ دبئی 18ویں صدی کے اوائل میں ایک ماہی گیری گاؤں کے طور پر قائم ہوا تھا۔ ذہبی 1822 میں ایک برطانوی بحریہ کے سروے کار نے نوٹ کیا کہ دبئی اس وقت 1000 لوگوں پر مشتمل تھا، جہاں ایک بیضوی شکل کے قصبے میں رہتے تھے، جو کہ ایک مٹی کی دیواروں سے گھرے ہوئے تھے اور بکریوں اور اونٹوں سے بھرے ہوئے تھے۔ گاؤں سے باہر نکلنے والا مرکزی فٹ پاتھ ایک سرکتی نالی کی طرف جاتا تھا، جبکہ دوسرا صحرا میں جاتا تھا، جو کارواں کے راستوں میں ضم ہو جاتا تھا۔ 1833 میں قبائلی جھگڑوں کے بعد ابو فلاسہ قبیلے کے ارکان نے ابو ظہبی سے علیحدگی اختیار کر لی اور دبئی میں قیام کیا۔ ابو ظہبی سے اخراج کی قیادت عبید بن سعید اور مکتوم بن بٹی نے کی، جو دبئی کے مشترکہ رہنما بن گئے، یہاں تک کہ 1836 میں عبید کی موت ہو گئی اور مکتوم کو چھوڑ کر مکتوم خاندان قائم ہوا۔ دبئی نے راس الخیمہ کے خلاف 1819 میں برطانوی مہم جوئی کے بعد برطانوی حکومت کے ساتھ دیگر انٹرنیشنل ریاستوں کے ساتھ 1820 کے جنرل میری ٹائم ٹریٹی پر دستخط کیے۔ اس نتیجے میں 1853 کی مستقل سمندری جنگ بندی ہوئی۔ دبئی نے ٹروشل کوسٹ پر اپنے پڑوسیوں کی طرح ایک خصوصی معاہدہ کیا، جس میں برطانیہ نے 1892 میں امارات کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ الفہیدی قلعہ، جو 1787 میں بنایا گیا تھا، دبئی میوزیم میں واقع ہے۔ 1841 میں دبئی کے علاقے میں چیچک کی وبا پھوٹ پڑی، جس نے باشندوں کو مشرق سے دیرہ منتقل کیا۔ دبئی میں ایک واچ ٹاور 19ویں صدی 1901 میں مکتوم بن حشر المکتوم نے دبئی کو دیا اور ایک آزاد بندرگاہ کے طور پر اسے قائم کیا، جس میں درآمدات یا برآمدات پر کوئی ٹیکس نہیں لگایا گیا۔
تاجروں کو زمین کے پارسل اور تحفظ اور رواداری کی ضمانتیں بھی دیں۔ ان پالیسیوں نے نہ صرف براستہ لنگا سے تاجروں کی نقل و حرکت دیکھی بلکہ وہ لوگ بھی جو راس الخیمہ اور شارجہ میں آباد ہوئے تھے، جن کے القواسم قبیلے کے ذریعے لنگا کے ساتھ تاریخی روابط تھے، دبئی گئے اور دبئی کی بندرگاہ کی بڑھتی ہوئی اہمیت کا ایک اشارہ بمبئی اور فارس اسٹیم نیویگیشن کمپنی کے اسٹیمر کی نقل و حرکت سے حاصل کیا اور 1906 میں 70,000 ٹن کارگو کی تجارت کی۔ ان جہازوں کی فریکوینسی نے دبئی کی ابھرتی ہوئی بندرگاہ اور ترجیحی تجارتی مرکز کے طور پر کردار کو مزید تیز کر دیا، اور یمر نے لنگا سے متعلق نوٹ کیا کہ مکمل اور مستقل